السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو بیماری میں مبتلا ہیں انہیں عافیت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم پر مصیبت سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا کے رکھنا۔ میں آپ کے ساتھ اپنا یہ شیئر کرتی ہوں کہ پچھلا ایک ویک منڈے سے منڈے تک ہم نے کتنی مشکل سے گزارا۔ یقین کریں، ماں باپ جیسا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہفتہ ہم تینوں بہنوں اور بھائیوں نے کس طریقے سے گزارا۔ ایک ایک لمحہ کس طریقے سے ہاسپٹل میں آنسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، فریاد کے ساتھ گزارا۔ تو میں نے کہا میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ یہ پورا ویکینڈ پچھلے منڈے سے لے کے اور اس منڈے کو تک جو کچھ بھی ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پچھلے منڈے کو ہم لوگ گئے لاہور، واپسی پہ شیخوپورہ میں ابو کو گھنٹے کے لیے ملنے کے لیے آئی تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میرے بھائی علی نے مجھے بتایا کہ ابو کو بہت بڑا یعنی کہ اٹیک جیسے کہتے ہیں نا ہوا ہے، اور ان کی بہت طبیعت خراب ہے۔ جب میں ان سے ملی تو مجھے بظاہر وہ ٹھیک لگے، تو میں نے کہا چلیں کہ آپ ڈاکٹر سے ہو آئیں تو اس کے بعد ہم نکلتے ہیں نا۔ تو خیر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ادھر جا کے مزید طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر میری بھابھی نے مجھے کہا، میں گھر پہ تھی، کہ آپ جاؤ اور جا کے دیکھو۔ میں جب ہاسپٹل پہنچی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ابو کانپ رہے ہیں ٹھنڈ سے، نا ان کا جسم اس طرح کپ کپا رہا ہے۔ 2 کمبل دیے لیکن پھر بھی وہ کانپی جا رہے تھے، رنگ پیلا زرد ہوا تھا، بہت طبیعت خراب تھی۔ میں نے ابو کو کبھی ایسی کنڈیشن میں دیکھا نہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس ٹائم میرے پہ کیا بیتی، بس دھیان اللہ کی طرف تھا کہ اللہ کرم کر دے، اللہ کرم کر دے۔ اب یہی ہمارے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، کیونکہ امی بڑی اچانک چلی گئی تھی اور ان کی ڈیتھ کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ تو بس وہی دکھ نہیں بھول پائے تھے۔ تو اب تو یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو کی جتنی بھی زندگی ان کو صحت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کے بعد 12 بجے تک ہم ہاسپٹل رہے، اس کے بعد ہم ان کو گھر لے آئے ہیں۔ گھر لانے کے بعد صبح ہی ہم دوبارہ، میں اور میرا بھائی اور میرے ہسبینڈ نا ادھر چلے گئے ہاسپٹل، وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ جو ٹیسٹ آئے وہ بالکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھے۔ یوں سمجھے کہ ہمیں شیخوپورہ والوں نے جواب دیا کہ خون کی بہت کمی ہو چکی ہے، HB6 آ گئی ہے، اور BP بہت نیچے جا رہا تھا۔ کیا بتاؤں، اس ٹائم ایسے لگتا تھا ساری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے وقت ریت کی طرح سرک رہا ہے۔ فوری طور پہ ابو کو گاڑی میں ڈالا اور ہم لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور یہاں پہ آ کے ایڈمٹ کروایا، ان کی ECG، ان کے ٹیسٹ سارا کچھ کروایا، جس میں بہت زیادہ مسائل آ رہے تھے۔ پھیپھڑوں میں بھی مسئلہ آ رہا تھا، نمونیا کا بھی مسئلہ، کڈنیز کا بھی، بہت سارے ایشوز تھے۔ جو پہلے 4 دن ہم نے ہاسپٹل میں گزارے وہ بہت مشکل تھے، کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، رپورٹیں اچھی نہیں آ رہی تھیں، بلڈ کی 3 بوتلیں لگیں۔ ابو کے سامنے ہم بالکل شو نہیں کرواتے تھے، کبھی ایک کونے میں جا کے رو رہے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں، کبھی کہیں کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ٹائم نہیں گزر رہا تھا۔ بس ایک ہی اللہ سے فریاد تھی کہ اللہ ابو جان کو صحت والی زندگی عطا کر دے، اللہ ابو جان کو صحت والی زندگی عطا کر دے۔ بہت زیادہ تکلیف تھی، ایون کہ
घर करीब ही मामू का घर था, रात यहाँ पे स्टे नहीं करने देते थे लेडीज़ को, तो वहाँ पे भी जाते थे ना तो ध्यान मोबाइल की तरफ रहता था और बार बार ना कानों में आवाज़ आती थी घंटियों की ना, कि जैसे घंटियाँ बज रही। उठ उठ के मैंने देखना मोबाइल को, फ़ोन तो नहीं आ गया। दिल इतना परेशान कि हर 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 बेल पे ऐसे लगता था कि जैसे बस कोई ऐसी खबर आ जानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं कि क्या क्या उस टाइम हो रहा था ना। खैर, जो पहले 4 दिन थे वो बड़े ही मुश्किल थे। उसके बाद अल्लाह ने सबकी दुआएं कबूल की। बहुत सारे लोगों को दुआओं का कहा, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने दुआएं की। अब ये नहीं मैं जानती कि अल्लाह ने किसका सजदा, किसकी दुआ को कबूल किया और मेरे अब्बू जान रिकवरी की तरफ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका HbB9 हो गया और BP भी मेंटेन हो रहा था और उनकी जो हार्ट बीट थी वो भी ठीक हो रही थी, वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। अल्लाह दुआएं सुनता है, अल्लाह परेशानियां दूर करता है, अल्लाह करम करता है। जब अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर अपना करम करता है। तो अल्लाह ने अपना करम किया और मेरे अब्बू को अल्लाह ने सेहत वाली ज़िंदगी दी और आज उनको डिस्चार्ज कर दिया है। 26 फरवरी है आज और आज हम वापस घर को जा रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है। ये जो आप कबूतर देख रहे हैं ना, ये खिड़की के बाहर आते थे और हमारी कुछ रोटियां बच जाती थी, उसको हम छोटे छोटे उसके नवाले करके इनको डाल देते थे। कुछ जो सख्त हो जाती थी वो पानी में भिगो के दे देते थे और ये परिंदे भी खाना खा रहे थे। मैं अल्लाह से ये दुआ करती थी, अल्लाह मैं इनको खाना डाल रही हूँ इस नीयत से अल्लाह मेरे अब्बू जान को सेहत दे दे। फिर मैं रात की ये वीडियोस लेती थी कि किस तरीके से सारा दुनिया सो रही है और हम इस तरीके से जाग रहे हैं, परेशान हैं। इस नीयत से मैंने बनाई थी ये वीडियो कि मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों के साथ शेयर करूँगी कि माँ बाप जैसा नेमुल बदल कोई नहीं है दुनिया में। खुदारा इनकी कदर कर लें। जब ये चले जाते हैं ना, यकीन करें दुनिया दुनिया नहीं लगती, कोई खुशी खुशी नहीं लगती, ज़िंदगी उचाट हो जाती है। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी अता करना। ये हमने फिर मिठाई भी तकसीम की उनकी सेहत याबी की खुशी में। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता